اس وقت موجود ہے جی ہمارے ساتھ وہ قاتل جس نے اپنی محبوبہ کے ساتھ مل کر ایک 12 سالہ بچی کا بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا. جس سے ہم بات کرتے ہیں کیا وجوہات ہیں, کیوں اتنا بڑا ظلم کیا. اردو بولو گے یا پنجابی میں بات کریں تم سے؟ جیسے بولا گیا بولیں گے. جیسے مرضی. اچھا, کب سے جانتے ہو یہ الفت نامی عورت کو تم؟ 10 سے 12 سال. اونچا بولو. 10 سے 12 سال سے. 10 سے 12 سال سے. کیا تعلق ہے تم دونوں کا آپس میں؟ جو غلط تعلق ہوتا ہے وہ ہے. ناجائز تعلق ہے. ہاں جی. اچھا, تو 10 سال سے اس کے شوہر کو یا تمہاری بیوی کو پتا تھا؟ ہاں پتہ. تمہارے کتنے بچے ہیں؟ 4 اور اس عورت کے الفت کے کتنے بچے ہیں؟ 5. کہاں پر تم لوگوں کی ملاقات ہوئی؟ ان کے پنڈ میں ملاقات ہوئی تھی. نہیں, تم دونوں ایک ہی گاؤں کے ہو؟ ہاں جی. ایکو پنڈ دے ہو؟ ہاں جی. تے ملاقات پھر کس طرح, دوستی کے نے کی تھی پہلا, غلط تعلقات دی پہل کے نے کی تھی؟ دو میں بس ایک دوسرے میں وہندے رہتے, غلط تعلقات ہو گئے. اچھا, تے ہن اے جڑی بچی قتل کیتی ہے ڈکیتی دے دوران, ڈکیتی کنے پلان کیتی سی تے اس معصوم بچی دا کی قصور سی, کی وجہ سی کہ تینوں چوری ڈکیتی کرنے دی لوڑ پئی؟ میں نے کسی کے پیسے اونچا بولو. پیسے کسی کے دینے تھے. ہاں. تو وہ میں نے اسے آن کے رکھا, تو اس نے کہا بھی میں ایک گھر ہے اس میں پیسے ہوتے ہیں ہاں. تو دیکھ کر آتی ہوں. ہاں. جب وہ دیکھ کر آئی نے کہا کوئی گھر میں نہیں ہے, تو ہم اس کے ساتھ وہاں اس کے گھر میں گئے چلے. جب گھر میں گئے تو آگے بچی سوتی پی تھی, اور جب ہم نے ٹرنک کو ہاتھ لگایا پیٹی کو تو وہ کھڑک ہوا, بچی اٹھ. نہیں, آپ اینا اوکھا ہو کے اردو بولنا پیا, تے جے تو پنجابی بولنا چاہنا تے پنجابی چ گل کر رہا, تے نہ پنجابی چ گل کر. تھوڑے نال گلاں کرنے گل کہ نکلدی ایویں منہوں پئی. اچھا, مکس اردو پنجابی نہیں تیرے کو نکلتی پی ہوں؟ ہاں. چل جس طرح بھی بولی جا. یعنی کہ تو آپ لوگ ڈکیتی کرنے گئے, ہاں جی. عورت لے کے گئی تمہیں ہاں جی. کہ کوئی اور لے کے گیا؟ اور ہوں. اسے پتہ تھا اس لیے وہ لگئی مجھے. اچھا, پھر ہم ان کے گھر میں گئے چلے. جب ہم نے ان کی پیٹی کو ہاتھ لگایا اور لڑکی اٹھ پڑی. تو جب اٹھی تو اس نے کہا بھی یہ تو اس نے ہم نے سیان لیا, اس نے کہا میں بتاؤں گا اپنے پاپا کو. تو ہم نے کپڑا پھڑا اور ان کے منہ پر ڈال دیا. آپ نے کپڑا پھڑا؟ ہاں جی. میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں, اگر اردو نہیں بولی جا رہی تو پنجابی بول رہے ہو, تو اردو پنجابی مکس کر کے تسی عجیب جی زبان بنا لی ہے. پنجابی بھی نہیں بولی جا رہی ہوں؟ ہاں جی. چلو پھر تو جس طرح مرضی بولو. دسو, کپڑا پھڑا تو اس نے پھر پہچان لیا آپ؟ ہم پھر اس کے منہ پر ڈال کر اس کی گردن دبا دی. گردن دبا دی؟ اچھا جی. پیسوں کی کیوں ضرورت پڑ گئی اتنی؟ پیسے کسی کے دینے تھے. اب دوبارہ بتاؤ, پیسوں کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کسی کے دینے تھے. کسی کے دینے تھے؟ ہاں جی. کتنے پیسے تھے؟ 30,000 دینا تھا. لیکن چوری تو تم لوگوں نے لاکھوں کی ہے. پر وہ وہاں پر اتنی آئے تھے, ہمیں تو آپ نے 30 وہاں سے ترلا لیا. جتنے پڑے سارے اٹھا لیے تھے؟ ہاں جی. 30,000 کس سے مانگے تھے؟ ہاں جی. 30,000 کس سے لیے تھے تم نے؟ وہ گاؤں میں ایک جگہ تھا, اس کے ہم نے دینے تھے. گاؤں کے بندے کو دینے تھے؟ ہاں جی. اچھا, تو یہ پیسے تم اپنی بیوی سے مانگ لیتے, گھر والوں سے, اپنے سسرالیوں سے مانگ لیتے, تم اپنی محبوبہ کے پاس کیوں گئے؟ انہوں نے مجھے گھر والوں نے کہا ہم نے تمہارا نہیں کوئی, ہم نے ٹھیکہ چاہا جہاں تم کسی کے دینے ہوں تو ہم دیں. گھر والے نہیں مانے؟ نہیں مانے. پھر تم کس کے پاس گئے؟ پھر ہم اس کے پاس گئے. کس کے پاس؟ الفت کے پاس. الفت جو تمہاری محبوبہ ہے؟ ہاں جی. اس کو جا کے تم نے بتایا؟ ہاں جی. کیا کہا تم نے اس کو جا کے؟ میں نے کہا ابھی میں بہت بھاگا ہوں, مجھے کہاں سے پیسہ نہیں ملا ہے, تو جس کے پیسے دینے ہیں اس کا صبح ٹائم ہے. اچھا. تو اس نے کہا ابھی میں کچھ کرتی ہوں. تو یہ ان کے گھر میں گئی اور یہ مان گئی تمہاری بات؟ ہاں جی. لیکن ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے, ایک تو ان دونوں کے غلط تعلقات تھے, الفت نامی خاتون اور اس شخص کے 10 سال سے غلط تعلقات تھے, ناجائز تعلقات تھے. وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی رہی, اس کے 5 بچے تھے, شوہر کو دھوکہ دیتی رہی, اس کے اپنے 4 بچے تھے, یہ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا رہا. اور اینڈ پر آ کر جب اس کی بیوی نہیں مانی تو یہ پھر اپنی محبوبہ کے پاس ہی گیا جی کہ میرے جو پیسوں کا بندوبست کرو. وہ اس کے اس شخص کے پیار میں وہ اتنی اندھی تھی کہ اس نے ڈکیتی کے لیے بھی وہ راضی ہو گئی, اور ڈکیتی کرنے پھر اس نے مخبری کی اپنے محلے میں. ہاں جی. کس نے کی تھی؟ الفت نے. الفت نے. کیا مخبری کی اس نے پھر؟ اس نے کہا بھی میں کسی گھر میں جاتی آتی ہوں, وہاں پیسے ان کے گھر میں لازمی ہوں گے تھوڑے بہتے, تو وہ اب مرگ پر گئے ہیں, تو گھر میں کوئی نہیں ہے. وہ گھر میں کوئی نہیں ہے. اچھا. تو جب ہم ان کے گھر میں گئے تو وہاں ایک بچی آئی تھی. تو جب ہم بیٹی کو ہاتھ لگایا اور بچی اٹھ پڑی, ہم نے کپڑا پھڑ کر اس کے منہ پر ڈال دیا اور اس کی گردن دبا دی. بیچاری بچی, اس بچی پر رحم نہیں آیا تمہیں؟ خود بال بچے دار ہو تم, کیا عمر ہے تمہارے بچوں کی؟
यही 5 से 6 साल तक, ऊंचा बोलो थोड़ा। 5 से 6 साल तक है। तो वो मासूम बच्ची, वो भी तो किसी की बच्ची थी जिसका गला दबा रहे थे तुम। हाँ जी। इस औरत ने तुम्हें रोका नहीं? ये तो हमें लगाई थी, रोकती कैसे? क्या कह रहे हो? ये तो लगाई थी ना। ये तो लेके गई थी। हाँ, रोक नहीं, कत्ल करने से नहीं रोका उसने? नहीं। अच्छा, हाँ, कितनी देर तक तुमने उस बच्ची का गला दबाए रखा? कोई 4 से 5 मिनट तक। और तुम जैसे शफाक लोगों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बना देना चाहिए। कितने आराम से तुम बता रहे हो कि उस मासूम बच्ची को तुमने कितनी देर तक उसका गला दबा के रखा और कत्ल कर दिया। पहचान की थी वो तुम्हें? हाँ जी। महलेदार थी तुम्हें? हाँ जी। तुम्हें क्या कहती थी वो बच्ची? वो कहती थी मैं अपने पापा को नहीं, बताऊं। वैसे क्या कहती थी रूटीन में जब तुम उनके घर जाते थे? वैसे उनके घर में मैं कभी आगे नहीं गया था, वैसे ही जानी कि नंग दा टपदा उनकी पहचान दी सी। पहचानती थी वो? हाँ जी। उसने क्या कहा, मैं पापा को बताऊंगी? हाँ जी। तो भाग जाते उस वक्त वहाँ से, कातिल ना बनते। बस समझ समझ तो फिर नहीं आती ना फिर बंदे ਨੂੰ। उस टाइम तू नस जाता, अक्ल करदा, थोड़ा तेरे दिल च रहम आ जाता उस बच्ची वास्ते। 10 साल ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ? ਚੋਰੀ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ? ਕੱਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ ਤੇਰੇ? ना उसको पैसे उसने फड़े और हम वहाँ से भाग गए दोनों जन। दोनों भाग गए? हाँ। फिर पैसे तुमने कितने लिए और उसने कितने लिए? हमने 30 लाया, 30,000 लाया 30,000 लिया और जिसको देने थे उसको दे दिया। और बाकी बाकी इनको दे दिया उस 7 को। बाकी और उल्फत को दे दिए थे ना दोनों से? हाँ जी। हैं? हाँ जी। क्या मिल गया तुम्हें एक मासूम बच्ची का कत्ल करके? तुम ये नाज़रीन आप इसकी हालत देखें। अब ये शख्स जो है पहले नाजायज़ ताल्लुकात बनाता रहा एक औरत के साथ, फिर उसी औरत को अपने साथ वरगला कर उसको डकैती में शामिल किया। वो औरत की भी गलती है कि वो उसको ले गई, मुखबरी उसने महले च यार कई बंदे अपना डैन भी जड़ी होंदी है ना, वो 7 घर छड़ के किधर जाके हमला कर दी। तुसी तो ओदे तो बदतर हो। इधर वेख मेरे हाल हैं। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ? ਇਹ ਉਲਫਤ ਤੇ ਕੀ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਬਗੈਰ ਨਾ ਵੇਖਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ मेरा भी जो हिसाब से मैं नहीं समझदा, मेरा भी दिल घबरांदा सी। ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਐਡੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। यहाँ हमारे बड़ों ने करने दी। हैं? तो बड़ों ने नहीं किए तो फिर उसका इसका मतलब है कि गलत ताल्लुकात बंदा नाजायज़ ताल्लुकात बना ले। अब तुम भी कहते हो कि तुम्हारा भी इसके बगैर गुजारा नहीं था, ऐसे ही है? हाँ जी। अब फांसी फिर तुम्हें अकेले को होनी चाहिए कि उसको भी होनी चाहिए? दोनों को नहीं चाहिए। अब तुम तो उसको इतना प्यार करते हो तो फिर अपनी महबूबा के लिए तो लोग जान भी दे देते हैं, अपनी आशिक और मशूक के लिए। अब तुम कह रहे दोनों को होनी चाहिए? हाँ जी। ऊंचा बोलो ना। दोनों प्यार करते हैं, दोनों को होनी चाहिए। दोनों को फांसी होनी चाहिए। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, बुरे काम का बुरा नतीजा। ये शख्स जो है पहले तो नाजायज़ ताल्लुकात बनाए एक औरत के साथ, 10 साल तक उसके साथ जो है गलत ताल्लुकात चलाता रहा। उसके बाद फिर उसी औरत को फिर डकैत और कातिल भी बना दिया इसी शख्स ने। और उस मासूम बच्ची का मैं सोचता हूँ, यकीन करें रूह कांप उठती है कि जब ये जालिम दरिंदा उस बच्ची का गला दबा रहा होगा, उसको मार रहा होगा, तब उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। बच्ची ने बचन दी तो कोशिश की होगी, इलीजिली थी होगी बेचारी। हाँ जी। तो तेन उस टाइम भी ख्याल नहीं आया कि मैं छड़ देवां? एडा तो उस टाइम शैतान बन गया है? डर सी जी कि पता लग गया तो फिर अभी फस गया। ते पता लग गया तो तां ते तुहानूं थोड़ी जी सज़ा होनी सी। बस ते हुण पता लग गया तो हुण ते फड़िया भी गया, एक बार जुर्म भी तू कर लिया तो हुण ते सज़ाए मौत कानून के मुताबिक होंदी। नाज़रीन ऐसे ज़ालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी किसी मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म ना कर सके। इस औरत को कितने मिलता था तू? 10 साल कितने जाके मिलते थे? उनके घर में। किधर घर? औरत के घर में। औरत के घर में जाते थे? हाँ जी। मसलन क्या, कैसे तुम्हें पता लगता था? वो घर में उसका खामन नहीं होता था उस वक्त? वो काम पर चला जाता था। और बच्चे कहाँ होते थे उसके? बच्चे कोई पढ़ने चले जाते थे, कोई बाहर निकल जाते थे। तो फिर तुम्हें पता कैसे चलता था सारा? या वो बुलाती थी या तुम खुद जाते थे? वो बुलाती थी।
ہاں وہ پتہ لگ جاتا ہے جب میں آتا تھا نا گلی گلی میں ہاں تو وہ کہیں کہیں مجھے مل جاتی تھی. مہینے میں کتنی بار جاتے تھے تم اس کے گھر؟ کوئی تقریباً 3-4 باری. 3-4 بار ایک مہینے میں جاتے تھے یا ہفتے میں جاتے تھے یا ویسے؟ ایک مہینے میں. تو تمہاری بیوی کو پتہ چل چکا تھا تمہارے اس سارے معاملات کا؟ ہاں جی. منع کرتی تھی تمہیں؟ ہاں جی تو پھر بہت. تم کیوں نہیں باز آئے؟ کیوں نہیں باز آئے تم؟ بس ویسے ہی ہم اس کے پاس پھر چلے جاتے ہیں. اس کے پاس پھر چلے جاتے تھے ہاں تم؟ جی. اور اب تم سزا کے لیے تیار ہو یا معافی مانگو گے کسی سے؟ معافی دے دو تو معافی مانگ لیں گے. معافی کس سے مانگو گے تم؟ اس کے بچی کے والدین سے ہاں جن کی بچی کو تم نے قتل کر دیا؟ تم نے اس بچی کو معاف کیا تھا؟ نہیں. اونچا بولو. نہیں. تو پھر تم خود کس منہ سے معافی مانگ رہے ہو؟ خود کس منہ سے معافی مانگ رہے ہو تم؟ ہاں جی. ہم؟ یہ ہے جی وہ شخص، اور یہ بتا رہے جی کہ یہ اس عورت کے گھر جاتا تھا جب اس کا شوہر گھر نہیں ہوتا تھا، غلط تعلقات بناتے تھے، مہینے میں 4 دفعہ 5 دفعہ اس کے گھر جاتا تھا، بیوی کو بھی پتہ چل چکا تھا پھر بھی یہ جاتا تھا، باز نہیں آتا تھا یہ. اس عورت کے خاوند کو بھی پتہ چل گیا تھا، اس کو نہیں تھا پتہ، اس کو بھی پتہ تھا. پھر بھی تم لوگ باز نہیں آئے. یہ ہے جی برے کام کا برا نتیجہ. پہلے ناجائز تعلقات 10 سال تک، پھر اس کے بعد پیسوں کی ضرورت پڑی تو بیوی جو ہے ظاہر ہے وہ کہتی تھی تمہارے غلط کاموں کے لیے ہم کہاں سے پیسہ لائیں. پھر یہ محبوبہ کے پاس جاتا ہے، وہ پھر اس کے ساتھ ڈکیتی پلان کرتی ہے، محلے کے اندر مخبری کرتی ہے، اور محلے کے ہی اپنے محلے داروں کی بیٹی کو یہ دونوں مل کر قتل کر دیتے ہیں. خدا را میری گزارش اپنے تمام ناظرین سے کہ کبھی کسی پر اعتبار نہ کریں، چاہے کوئی محلے دار ہے. آج کل دور ایسا ہے، میں سب کے لیے نہیں کہتا، اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس طرح کے برے لوگ ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. کوئی پتہ نہیں آستین میں چھپا کوئی سانپ ہو، آپ کا اپنا ہی جو بھیدی ہے وہی لنکا ڈھا دے. یہ گھر کے بھیدی ہی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ محتاط رہیں، اپنے بچوں کی بھی کیئر کریں، ان کو بھی اکیلا چھوڑ کر مت جائیں کہیں، اور نہ ہی کبھی کسی پر اتنا اندھا اعتماد کریں کہ اس طرح کے لوگ جو اپنے ہی محلے دار ہیں، جو اپنے ہی ساتھ رہنے والے ہیں، وہی اپنوں کو جو ہے نقصان پہنچا دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ جیسے ان لوگوں نے اس معصوم بچی کی جان لے لی، اس طرح کے بھی واقعات ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے اور سب کو اس طرح کے لوگوں کے شر سے بچائے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.